اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی محمد رمضان انقلابی مرکزی صدر آل ٹیچر الائنس و پنجاب ٹیچر یونین۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہمارے کامیاب ترین اسکولوں کو نجکاری کی بھیڑ چڑھا رہی ہے، اور کبھی پیف کے حوالے اور کبھی پیما کے حوالے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے، اور یہ جو قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ہم اپنے تمام دوستوں سے کہیں گے کہ وہ اپنی رائے دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں بشیر احمد سہیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایس ایس ٹی کے مسائل ہیں اس پہ گفتگو کریں۔ بشیر احمد ساحل، پریزیڈنٹ آل ٹیچر الائنس انقلابی۔ بیچارہ 1996 سے لے کے ابھی تک اگر وہ 16 اسکیل میں ہے تو ابھی 16 اسکیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی پروموشن نہیں ہوئی۔ تو میں جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں جی ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، خدارہ جو ایس ایس ٹی ایسوسیشن ایس ایس ٹی ہیں ان کے اوپر رحم کیا جائے، اور ٹو کیڈر فارمولہ ایک ہمارا ہے جی جو ہمارے مرکزی صدر انقلابی صاحب نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ٹو کیڈر فارمولہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول کے جو مسائل ہیں وہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے افسران ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ خدارہ اسکولوں کے حوالے سے جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں، جو ہمارے مڈل اسکول ہیں، جو ہمارے ہائی اسکول ہیں، ان کو بہتر بنایا جائے، اور ہمارے تمام ایس ایس ٹی کے جو مطالبات ہیں انہیں پورے کیا جائے۔ بس سلام۔ اب میں احمد رضا فالو کیا گیا، ٹیسٹ دیا گیا، اس کے بعد جو میرٹ پہ آئے جو ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی، پھر یہ وہ لوگ تھے جب یہ محکمے میں آئے تو اس بعد جو رزلٹ دیے انہوں نے وہ 100% رزلٹ دیے۔ 10 سال اس ادارے میں رہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا بنیادی حق تھا ریگولرائزیشن کا، آج اس بنیادی حق سے بھی وہ محروم ہے۔ اس کے لیے بڑی کمیٹیاں بھی بنی، کبھی کیبنٹ اپروول کا انتظار ہوتا رہا، کبھی سی ایم کے اپروول کا، کبھی ایکٹ پاس کر دیا گیا، کبھی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی گئی۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو تھی وہ ہمیشہ کی گئیں، لیکن ان کا جو بنیادی حق تھا ریگولرائزیشن کا، 10 سال اس ادارے میں رہے، 100% رزلٹ بھی دیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اپنے بنیادی حق سے محروم ہیں، اور وہ ریگولرائزیشن کا حق ہے۔ اور یہ ان کا حق ہے کہ ایک بندہ اپنے وہ پورے محکمے میں 10 سال خدمت کرے، رزلٹ بھی دے، اور اس کے باوجود اس بنیادی حق سے محروم رہے، تو یہ کفِ افسوس ہی اس پر کہا جا سکتا ہے۔ والسلام۔ میں سعید احمد خان بلوچ، سینئر وائس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آل ٹیچر الائنس آف پنجاب ٹیچر یونین جان۔ میری گزارش باب اختیار سے یہ ہے کہ پہلے جو انٹرینڈ میٹرک بیس پہ لگتے تھے، بعد میں وہ پروفیشنل ڈپلومہ کر کے جب ریگولر ہوتے ہیں تو ان کی وہ ساری جو سروس ہے وہ ایز اے ریگولر اکاؤنٹ کر لی جاتی ہے، اور ان کو بہت بڑا بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو لوگ دوسرے محکمہ جات میں سروس کر کے اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرتے، ایجوکیشن میں آتے، تو ان کی وہ سروس بھی اس کی اکاؤنٹ میں اس کے ایز اے سروس اکاؤنٹ کر لی جاتی۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ای ایس ٹی، پی ایس ٹی وغیرہ جو 2001 سے ایز اے کنٹریکٹ بیس پہ سروس کر رہے تھے، 5 7 اور 8 سال سروس ان کی ہے، ان کی وہ سروس حالانکہ وہ کنٹریکٹ پہ تھے اور پروفیشنل تھے، ان کی وہ سروس آج تک بھی ان کے پرماننٹ اکاؤنٹ نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو 8 7 سال کا لاس ہو رہا ہے۔ وہ ہمارا پے اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ بھی ہمارے حق میں کیا ہوا ہے، لیکن ارباب اختیار بضد ہیں اور ہمارا وہ حق ہمیں نہیں دے رہے۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ ہمیں جلد از جلد ہمارا حق دیا جائے، ہم ارباب اختیار کا شکر گزار ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میں صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آج ہمارے اہم جو اساتذہ مسائل ہیں اس کے لیے تشریف لائے ہیں، اور پریس کلب جنگ کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے تحریک چلتی ہے الحمدللہ پورے پاکستان اور پنجاب کے جو لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔
آج ہمارے کامیاب ترین سکولوں کو پیف کو دینے کا جو مقصد ہے کہ وہاں سے جو بچے ہیں وہ جو ہے جو ماشاء اللہ سرکاری سکولوں کے جو اچھے اساتذہ سے پڑھ کے کوئی CSS کرتا ہے اور کسی عروج پہ جاتا ہے، آج وہ چاہتے ہیں کہ وہ میٹرک پاس لوگ ان کو پڑھائیں اور جناب ان کا کوئی معیار تعلیم نہ ہو۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ یہ جو سکول جب یہ بنے تھے تو لوگوں نے اس لیے نہیں زمینیں دی تھی کہ اس کو کل کسی NGO کے یا پیف کے حوالے کر دیں گے، یہ سرکاری سکولوں کے لیے لوگوں نے مفت زمینیں دی تھیں۔ اگر آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو یہ سکول کی جو زمینیں ہیں ان لوگوں کو واپس کریں جن کی یہ زمینیں تھیں۔ یہ آئینی اور قانونی طور پہ، اور آئین کے آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے جو آج ہمارے سکولوں کو پیف کی نظر کر رہی ہے، آج ہمارے سکولوں کو نجکاری کی بھیٹ چڑھا رہی ہے؟ تو ہم 1 انچ زمین بھی سرکاری سکولوں کی پیف کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ تعلیم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ سے میٹنگز ہم کر چکے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم ادارے اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں، آپ اسامیوں کو پر کریں۔ ہمارے یہ دیکھیں کوٹ بہادر کا سکول، آپ دیکھیں 344 جو ہے وہ تعداد ہے، اور وہاں بہترین خوبصورت سکول ہے۔ ایک ہمارے ٹیچر نے اتنا خوبصورت سکول بنایا ہوا ہے، اور آج اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پیف کو دے رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ جہاں پہ سیٹ خالی ہے پر کلاس پر ٹیچر بھرتی کریں۔ قوم کی بیٹیاں MPhil اور MAd اور BAd کر کے بیٹھی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج آپ اس کو نجکاری کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ دنیا میں آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ان کو دیکھیں نا جی، یہ ہمارے جو بنگلہ دیش ہے GDP کا 5% تعلیم پہ دے رہا ہے، تو آپ ہمیں اپنا حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کو یہ حق بھی دینا پڑے گا، ہمارا جو تعلیمی بجٹ ہے وہ الگ کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے ڈیفنس بجٹ الگ ہے، جیسے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا بجٹ ہے ویسے ہونا چاہیے جیسے باقی بجٹ جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہماری نجکاری والا یہ لیٹر واپس نہ لیا گیا تو ہم انشاءاللہ کورٹ میں بھی جائیں گے، اس کے بعد ہم پرامن احتجاج پورے پنجاب میں کریں گے، پاکستان میں کریں گے، اور جب تک ہمارے یہ ادارے جو ہے یہ فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوئی ایک سکول بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ پیف کی نظر ہو۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ کہ ایک تو ہمارے جتنے مطالبات یہ ہمارے اساتذہ نے پیش کیے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، 2 کیڈر فارمولہ پہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفائی ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور یہ جو SSC AO ریگولیشن ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور ہماری جو اپنا لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، میں حیران ہوں کہ جس کا عہد نہیں ہے وہ تو ایمان بھی اس کا نہیں ہے۔ میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں جب آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب قائد محترم تشریف لا رہے تھے تو ہماری پورے پنجاب کی بہنیں باہر تھیں، آپ کو پتہ ہے جھنگ سے لے کے میاں والی بکھر ہزاروں خواتین بہنیں ہماری باہر تھیں۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ میں بہنوں سے اپنے اساتذہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ حل کراؤں گی۔ آج وہ ترامیم وہیں پہ موجود ہیں۔ جو بندہ اساتذہ سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ قوم سے کیا وفا کرے گا؟ تو میں یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور ہمارے جتنے پیف سکول جن کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے وہ لیٹر واپس کیا جائے، اور باقی تمام مطالبات پورے کیے جائیں، ورنہ ہم انشاءاللہ 5 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا حق لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔